صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، تمہیں یارو مبارک ہو محمد مصطفیٰ آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میری والدہ کی آواز بھی اللہ نے بہت عمدہ رکھی ہے، تو والدہ گھر میں اکثر گنگناتی رہتی تو پڑھتی رہتی، تو ظاہری بات ہے بچہ اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے، تو ویسے میں اپنی ماں کو دیکھتا تھا تو مجھے شوق پیدا ہوا۔ گل خوبان راولا پماگران راولا، جبرائیل ننمالا جانان راولا۔ میری والدہ نے مجھے خود یہ فرمایا ہے کہ جب بھی میں کسی بڑے عالم دین کا استقبال دیکھتی ہوں، بیٹا میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، تو میری یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں آپ کو اس مقام پہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا۔ السلام علیکم، میں ہوں تبسم ریاض رانجھا۔ آج میرے ساتھ حافظ اسامہ کیانی صاحب موجود ہیں، جو اردو میں بھی نعتیں پڑھتے ہیں، پشتوں میں بھی پڑھتے ہیں، اور بھی کافی زبانوں میں یہ پڑھتے ہیں۔ اردو میں بڑی اچھی پڑھتے ہیں، حافظ بھی ہیں۔ ان سے بات بھی کریں گے کہ حفظ کرنے میں کتنا ٹائم لگا، اور اتنی مختلف زبانوں میں نعتیں پڑھنے والا یہ پاکستان کا واحد شخص ہے۔ اس سے میں آپ کی کرواتا ہوں ملاقات، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ کیانی صاحب، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ حفظ کرنے میں آپ کو کتنا عرصہ لگا؟ حفظ الحمدللہ میں نے اسکول کے بعد تقریباً 3 سال میں کلیئر کر لیا تھا۔ اور آپ نے کہاں سے کیے؟ میں ایک مشہور ادارہ ایبٹ آباد میں، بہت مشہور دینی درسگاہ ہے، جامعہ حدیقۃ العلوم، بانڈا بٹانگہ ایبٹ آباد میں واقع ہے، وہاں پہ میں نے تقریباً ساری چیزیں کلیئر کر لی تھیں۔ وہ آپ نے کلیئر کر لی تھی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، جب آپ ایک بار حفظ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر دہرانے کے لیے بار بار آپ ہر روز کتنا تقریباً پڑھتے ہیں؟ وہ جو ابتدائی بچے ہوتے ہیں تو ان کے لیے مطلب ایک ایک پاؤ، اس پاروں کا حساب ہوتا ہے کہ پاؤ کے لحاظ سے یاد کرتے ہیں بچے۔ پھر ڈیلی جو ہماری ترتیب تھی، ہمارے استاد محترم قاری حسن فاروقی سے، ان کی بڑی بہترین، میں سمجھتا ہوں ایبٹ آباد کے اندر نا سب سے اچھی ترتیب جس کی ہے وہ میرے استاد کی ہے۔ وہ ترتیب ان کی یہ ہے کہ بچوں کو انہوں نے اس طرح کیا ہوا ہے، شروع میں بندہ جب سناتا ہے، سبق سناتا ہے، اسی کے ساتھ جو 2-3 سبق ہوتے ہیں وہ ساتھ ٹچ، جب وہ بندے کو پچھلے گرفت نہیں ہو جائیں پھر اچھا مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ پیچھے پورا پارا جو سب کی اس کو کہتے ہیں، پھر اسی کے ساتھ ایک پارا منزل، پھر دن کو 2 پارے، مطلب ایک دن میں 3-3.5 پارے بندہ سناتا ہے، تو اس میں گرفت اچھی ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ نعتوں کا شوق پھر آپ کو کیسے پیدا ہوا؟ نعتوں کا الحمدللہ بچپن سے علماء سے بڑی عقیدت تھی مجھے، بہت زیادہ محبت، اور میری والدہ کی آواز بھی اللہ نے بہت عمدہ رکھی ہے، تو والدہ گھر میں اکثر گنگناتی رہتی تو پڑھتی رہتی، تو ظاہری بات ہے بچہ اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے، تو ویسے میں اپنی ماں کو دیکھتا تھا تو مجھے شوق پیدا ہوا۔ پھر ہمارے محلے کے اندر ایک مسجد طوبہ مسجد ہے، حاجی افتخار خان جدون صاحب ہیں، وہ ہر مہینے کے آخری جو جمعرات ہوتی وہاں پہ ایک محفل کرتے تھے، محفل حمد و نعت کا سلسلہ ہوتا تھا، تو وہاں پہ قاری صاحب تھے ہمارے، قاری شکیل صاحب ہمارے استاد بھی ہیں، ان سے میں نے بھی کچھ سیکھی ہے میں نعت وغیرہ، تو اس کے اندر جو اکثر میں جاتا تو میں نعت پڑھنے کی کوشش کرتا، تو سب سے پہلی نعت مجھے والدہ نے لکھ کے دی، وہاں پہ میں نے پڑھی، تو وہیں سے الحمدللہ پھر سلسلہ چلنا شروع ہو گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پھر کچھ اشعار سنائیں پھر۔ ایک خوبصورت کلام ہے، مشہور زمانہ، اکثر لوگ سنتے ہیں، فرمائش بھی ہوتی ہے۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، تمہیں یارو مبارک ہو محمد مصطفیٰ آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔
سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے بروں کو فرمایا کہ میرے ہیں، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جن کا بچھونا تھا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیانی صاحب بہت خوبصورت آپ کی آواز ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی فیملی کے اندر اور جو باقی بہن بھائی ہیں وہ ان کا بھی رجحان اس طرف ہے؟ میرے گھر سے مطلب میرا رجحان زیادہ سائڈ پہ ہے۔ اور آپ اپنے گھر میں واحد ہیں حافظ جو ہیں؟ ہاں، اس کی آپ کو ایک میں پیچھے ایک لاجک بتا دیتا ہوں۔ میرے دادا جان جو تھے، نام ان کا روشن دین ہے، تو مطلب وہ عام جس طرح سادے سے عوام الناس ہوتے ہیں، سر عام سے ایک بزرگ تھے، لیکن ان کی علماء سے عقیدت اتنی تھی، ہمارے اس سے پہلے ہمارے خاندان مطلب میرے دادا ابو کی اولاد سے پہلے نہ خاندان میں کوئی حافظ ہے، نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی مفتی، تو ان کی محبت علماء سے اتنی تھی کہ اسی کا صلہ اور اسی کا صدقہ یہ ہے کہ آج ان کی اولاد مطلب 4 بیٹے ان کے، میرے 3 تایا، میرے والد سب سے چھوٹے، تو اب 3 میرے تایا ابو ہیں، ان سب کے گھر کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک عالم پیدا کیا ہے۔ ایک سب سے بڑے گل محمد صاحب ہیں، ان کے بیٹے مفتی رضوان علی حیدری صاحب سب سے پہلے عالم دین ہمارے خاندان کے اندر یہ۔ اس کے بعد پھر ہمارے ایک اور غلام محی الدین صاحب ہیں، ان کے بیٹے راجہ احسان اللہ ہزاروی، وہ بھی پڑھ رہے ہیں، 1 سال بعد ان کی فراغت ہو جائے گی، وہ بھی عالم بن جائیں گے، اور ایک ہمارے اور ہیں، تو اس طرح وہ بھی مطلب کر رہے ہیں۔ اب اسی طرح اب میں بھی لگا ہوں انشاءاللہ، اب تو ہمارے خاندان کا مطلب سلسلہ اس طرح شروع ہوا ہے، چلتا رہے گا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے میٹرک کے بعد شروع کیا تھا؟ جی میٹرک کرنے کے بعد میں نے پھر سائڈ پہ، اور اب آپ نے حفظ کرنے کے بعد اب دوبارہ اپنی جو دنیاوی تعلیم ہے اس میں ایڈمیشن لی ہے؟ اب اگلے سال سے میرا انشاءاللہ ارادہ ہے کہ مطلب وہ تعلیم بھی ضروری ہے۔ اب آپ نے میٹرک کے بعد فرسٹ ایئر میں لینا ہے یا 3rd ایئر میں لینا؟ اب فرسٹ ایئر میں لیں گے انشاءاللہ، پھر اس طرح ساتھ چلیں گے۔ آہستہ آہستہ کر کے انشاءاللہ دنیا کی جو تعلیم ہے وہ بھی آپ کے ساتھ چلتی رہے گی۔ دوسرا کون سا کلام سنائیں گے؟ دوسرا میں چاہتا ہوں کہ پشتو کے اندر تھوڑا سا ٹچ ضرور ضرور جی ضرور ضرور۔ ایک شاعر لکھتے ہیں کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل جائے گا پر مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ بھی نہ ملے گا، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ بھی نہ ملے گا، میں نے اس ذات پہ لکھنے کی جسارت کی ہے، میں نے اس ذات پہ پڑھنے کی جسارت کی ہے، جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے، اور کس کی ہمت جو میرے آقا کے مقابل آئے، میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے۔ گل خوبان راولا پماگران راولا، جبرائیل مالا جانان راولا، گل خوبان راولا پماگران راولا، جبرائیل مالا جانان راولا، وا جانان راولا، ورتوایا اللہ نندیدار در کوی، ورتوایا اللہ نندیدار در کوی، تال رب نندیدار پا بار بار در کوی، چیلری تر زلفان تر چشمان راولا، جبرائیل مالا جانان راولا، وا جانان راولا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آنے والے 4-5 سالوں میں اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں، کیا بڑا کرنے جا رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین انسان کو اچھی منزلوں پہ جس کو چاہتا ہے لے جاتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں الحمدللہ جو اساتذہ کرام کی محنتیں اور جو دعائیں میرے ساتھ ہیں، اور بالخصوص میری والدہ کی دعائیں،
میری والدہ نے مجھے خود یہ فرمایا ہے کہ جب بھی میں کسی بڑے عالم دین کا استقبال دیکھتی ہوں، طارق جمیل صاحب ہو گئے، الیاس گھمن صاحب، علامہ فاروقی صاحب، یا جتنے بھی دیگر علماء کرام بڑے بڑے مشائخ ہیں، جب میں ان کو دیکھتی ہوں تو بیٹا میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. تو میری یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں آپ کو اس مقام پہ دیکھنا چاہتی ہوں. تو میں بھی امید اللہ سے کرتا ہوں کہ اللہ میری ماں کی دعائیں کو رد نہیں فرمائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بیسیکلی جب آپ کے والدین کے دعائیں آپ کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں تو آپ کو دنیا جتنا بھی ہرانا چاہے آپ کو نہیں ہرا پاتے، ٹھیک ہے. اور جو آپ کا مقصد ہے، ٹھیک ہے، آپ کی اپنی نیت صاف ہے، آپ جانا چاہتے ہیں، اور جن کے ساتھ بھی پیرنٹس کی دعائیں موجود ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ جب صبح نکلتے ماں دعا دے دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بات تو کوئی نہیں ہو سکتی. آخری کلام کون سا سنائیں گے جو آپ پورا سنانا چاہتے ہیں؟ میں ایک مشہور کلام ہے اور یہ اکثر لوگوں نے سنا ہے. تو آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، ہے بت سے گہرا تیری ہر بت بت خانے کا، اور تو چوم لے تلیوں کو کافوری ہونٹوں سے، تو چوم لے تلیوں کو کافوری ہونٹوں سے، خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا. اور محشر کا میدان ہوگا، اللہ رب العالمین محبوب سے فرماتے ہیں اے میرے سولنے پیغمبر، اے میرے لاڈلے محبوب پریشان نہ ہوئیے، یہ محشر کس لیے بنایا. آئیے نبی کی عظمت سننے والوں، آئیے شاعر کیا لکھتے ہیں، محبوب نہ غم کرنا سر حشر میں امت کا، محبوب نہ غم کرنا سر حشر میں امت کا، محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا. اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بڑے عقیدت مند شاعر ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھ کلمہ بلال تیرا، تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھ کلمہ بلال تیرا، انداز نرالا ہے تیرے ہر پروانے کا، آقا 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 تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا. ایک کوئی درود و سلام سنا دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی
آلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اس صورت نو میں جانا کھانے جہانا کھا سچ آکھا رب دی شان کھا سچ آکھا تے رب دی شان کھا جس شان تو شان سب بنیاں اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا وہ جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے ہر کور کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کیانی صاحب اللہ آپ کی لمبی زندگی کرے اور جو آپ کے خواب ہیں وہ انشاءاللہ ضرور پورے ہوں گے۔ آپ نے اتنی خوبصورت آواز میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں سنی، اور اس آواز کے اندر میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کے پیچھے ان کا اپنا کمال نہیں ہے، ان کے پیچھے ان کی والدہ کی دعائیں موجود ہیں، اور جن کے پیچھے پیرنٹس کی دعائیں موجود ہوتی ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ اس لیے میں ہمیشہ ہر جگہ ہر پلیٹ فارم پہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ماں باپ موجود ہیں تو ان کی قدر کر لیں، وہ جب دعا دیتے ہیں تو انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں، تب تک لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔